اس کو یہ چھینٹے بھی گوارا نہیں ہے۔ زندگی ملے گی تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے ملے گی، اگر یہ در نہیں ملا تو سوائے نجاست، سوائے غلاظت، سوائے گندگی کے اور کوئی مقصود نہیں ہوگا۔ اگر پاکیزگی چاہتے ہو، اگر عفت چاہتے ہو، اگر پاک دامنی چاہتے ہو، اگر نفاست چاہتے ہو، اگر شعور، نور اور روشنی چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کی چوکھٹ پہ آنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہیں تو انسانیت آج بھی دنیا کے اوپر اس وقت جو انسانی آبادی ہے وہ 8ویں ارب میں داخل ہو گئی ہے، 7 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، اور 7 ارب 8 ارب آبادی میں کوئی 500 سے زیادہ مذاہب پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو کسی مذہب کو نہیں مانتے، لیکن پھر بھی جو کسی مذہب پہ، کسی دھرم پہ الہامی یا غیر الہامی یقین رکھتے ہیں تو ان کی تعداد 500 سے زیادہ مذاہب کی ہے۔ جو دنیا کے اوپر اس وقت میسر مذاہب ہیں، ان کی تعلیمات صحیح ہیں یا غلط ہیں، میری اس سے بحث نہیں ہے، لیکن میں اور آپ ذرا تصور کیجئے 8 ارب آبادی میں 500 سے زیادہ مذاہب، اور اللہ نے ہمیں اسلام میں پیدا کیا، مسلمانوں کے گھر پیدا کیا۔ ہم نے کوئی ٹوکن دیا ہوا تھا؟ ہم نے اس لیے کوئی محنت کی ہوئی تھی کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا گیا؟ یہ محض اس کا کرم ہوا۔ اور ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا کو بلا لائے اس وقت کہ جب ہم حرف و صوت سے بھی آشنا نہیں تھے، ابھی ماں کی بولی بھی سمجھ نہیں لگے تھے، اور مولانا نے آ کے کان میں عربی میں اذان دی، گویا وہ مبارک دے رہے تھے کہ مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، میری خوش بختی کہ میں تیرا امتی، یہ میرے مقدس ساری زندگی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہے، حق شکر ادا نہ ہو۔ یہ ایک دن کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی ان کے نام لگا دیں، حق شکر ادا نہ ہو۔ چونکہ ہمیں اللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی، 12 نبیوں نے آرزویں کی ہیں، کتب میں آتا ہے حضور کی امت میں ہونے کے لیے 12 پیغمبروں نے آرزویں کی ہیں، ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی منتظر رہے، کوئی ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا رہا، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئیں اب اسے بھیج بھی دے۔ کوئی کہہ رہا ہے مبشرم برسول یات من بعد اسمہ احمد، چلو میں نام بھی بتا دیتا ہوں، یہ حضرت عیسیٰ تھے، لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا۔ ایک حواری کھڑا ہوا، حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر کا جوڑ نہیں ہے، ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد تو پھر میرا استاد ہے، کارکن کہتا ہے میرے لیڈر کا مقابلہ ہے ہی نہیں، امتی بھی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ لیکن جب نبی خود قصیدے کسی کی پڑھ رہا ہو تو حیرت تو ہوگی۔ تو حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا۔ انجیل برنباس کے اندر آج بھی یہ لفظ موجود ہیں، جبکہ یہ محرف کتاب ہے، تحریف راپ آ گئی ہے، انہوں نے بہت ساری اس کتاب سے چیزیں نکال پھینکی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس تحریف شدہ کتاب میں انجیل برنباس کے نسخے میں یہ لفظ آج بھی موجود ہیں۔ جب حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت میں ڈوب کر جب سوال کیا، حضرت عیسیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ تمہارے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، تمہاری روح سرشار ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی وقت کی بات ہے، وہ تو اتنی شانوں کا مالک ہے، اور وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا ہے۔ کسی نے کہا بری نازم کہ ہستم امتے، تو میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں کہ حضور میں آپ کا امتی ہوں، بری نازم کہ ہستم امتے تو گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، میں گناہ گار ضرور ہوں لیکن اللہ نے میرے مقدر ایسے رکھے کہ مجھے آپ کا غلام بنایا، تو یہ میرے اور آپ کے بخت۔ اور صاحب ایک تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب آج امت اس بات پہ لڑ رہی ہے کہ حضور کے ذکر کی مجلس کو برپا کرنا ہے یا نہیں کرنا، ابھی بھی یہ لڑائی ہوگی؟ میں پوچھتا ہوں کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ ہو رہا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہے اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا، اور یہ بھی نہیں کبھی ہوا کہ بات محبوب کی ہو رہی ہے اور محب کہے کہاں لکھا ہے۔ محب کے لیے اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے، اس سے بہتر کوئی اس کے لیے خوشی کا سامان نہیں ہے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ یہ تو ٹھنڈک ہے دل کی۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرار نہ پہنچے، تسکین نہ پہنچے۔ ہم نے تو اس محبت کو، اس پیار کو، حضور کی اس الفت کو عمل کے لیے مہمیز بنانا ہے۔
ہم نے تو اپنی زندگی حضور کے نام کرنی ہے۔ یہ 2 پہر کا 4 پہر کا میلاد اور یہ ذکر کی مجلسیں اور پورے مہینے میں 1 دن کا محفل میلاد، یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو پوری زندگی ان کے نام لگانی ہے۔ ہم تو جئیں گے تو حضور کے لیے، ہم تو مریں گے تو حضور کے لیے۔ ہم نے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن وضو فرمایا اور صحابہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ وہ پانی کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے اور وہ اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، اور جس کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ کسی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ آقا کریم نے جب محبت کے اس مظہر کو دیکھا تو ارشاد کیا، ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے؟ حضور نے یہ حکم نہیں دیا تھا ان کو، یہ ان کی اپنی محبت کا تقاضا تھا۔ ہر چیز کے لیے حکم کا انتظار نہیں ہوتا، محبت یار منانے کے ڈھب خود سیکھ لیتی ہے۔ محبوب کو کیسے راضی کرنا ہے، محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، اس کا سلیقہ اور اس کا کرینہ کیا ہوگا، محبت خود راہیں تلاش کرتی ہے۔ پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ بنا دی، پہنچے آپ دریا سرکار یارا۔ وہ تھوڑا سا پانی ہو تو اس کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں کہیں جذب نہ ہو جائے، لیکن جب طوفان کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں پانی آئے تو پھر اس کے لیے راستے نہیں بنائے جاتے، وہ اپنی راہیں خود تلاش کرتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب عشق آتا ہے، محبت آتی ہے تو پھر یار منانے کے ڈھب بھی آ جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، میں نے تو یہ حکم نہیں دیا۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے پچنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع کر دیا گیا، تو آقا کریم نے ایک صحابی کو دیا کہ اس کو لے جاؤ اور جا کے کسی ایسی جگہ اس کو بہا دو، ٹھکانے لگا دو جہاں کسی کے قدم نہ پہنچیں۔ وہ گئے، ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے خود نوش جاں کر لیا۔ جب واپس پلٹے تو آقا کریم نے فرمایا، ٹھکانے لگائے؟ جی حضور، ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچیں گے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا، لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، جی حضور، میں نے کہا ایسا مشروب کہاں ملے گا، حضور کا خون میرے خون میں شامل ہو جائے۔ حضور ناراض نہیں ہوئے کہ تم نے یہ کیا کیا، میں نے تو بہانے کا کہا، تم نے پی لیا، لیکن حضور نے جو لفظ کہے وہ سنیے، یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا۔ تو حضور کے وضو کے پانی کو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ تو آقا کریم نے فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے، میں نے تو حکم نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا، حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ تو اللہ کے محبوب نے پھر ارشاد فرمایا، جو یہ چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ یعنی تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ درست، لیکن کہیں اس عمل کی کیفیت میں کھو جاؤ اور کہیں عمل سے بے نیاز نہ ہو جاؤ، تم نہیں ہوگے آنے والے اس عمل سے جو ہے وہ اس اظہار محبت سے باقی عملی زندگی سے کہیں کنارہ کش نہ ہو جائیں۔ حضور نے ایک اصول دیا، میں تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ، لیکن سنو، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ جب بھی بولے سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کرے، اور جب کوئی اس کی ہمسائیگی میں آ بسے تو مجاورت کا، ہمسائیگی کا حق ادا کرے۔ یعنی تمہارا وہ عمل اپنی جگہ پہ کہ میرے وضو کے پانی کو تم زمین پہ نہیں گرنے دیتے، لیکن محبت کہیں یہی نہ رک جائے اور میرا لایا ہوا نظام کہیں تمہاری نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے، آنے والوں کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جو چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت فرمائے، تو اس کو یہ 3 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے سچ بولے، جب بھی بولے اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ مومن کی زندگی ہے، مومن سچا ہوتا ہے۔ اور ہم کیوں سچے نہیں ہوں گے؟ ہمارے نبی کو تو کافر بھی صادق و امین کہتے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے، مومن ہو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں، اگر بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر کاہے کا اسلام اور کاہے کا دین؟ ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ تمہاری زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہ نکلے۔ اللہ اکبر! جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے اس کو سونگھتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں اور 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، جو رحمت کا پارسل لے کے رحمت کی ڈلیوری دینے ہمارے گھر آ رہے تھے، تو گھر سے نکلتے ہوئے بدبو کے بھبوکوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور اگر گھر میں باپ بھی جھوٹ بولتا ہے، ماں بھی جھوٹ بولتی ہے، بچے اور بیٹیاں بھی جھوٹ بولتی ہیں اور بہویں بھی جھوٹ بولتی ہیں، وہاں سے تو جو ہے وہ بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہوں گے، فرشتے کتنے دور چلے گئے ہوں۔ تو اب گھر میں بے برکتی، نحوست اتر آئی، چونکہ جو فرشتے لانے والے تھے رحمت، وہ باہر شہر سے کھڑے ہیں، اور ہم نے سمجھا شاید کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، ہم نے سمجھا شاید کسی نے ٹونا کر دیا، ہم بھاگے عامل کے پاس، اور عامل صاحب تو ٹھیا لگا کے بیٹھے سی کام کے لیے تھے۔
انہوں نے کہا تم وقت پہ آگے ہو، ورنہ 2 گھنٹے بھی لیٹ ہوتے تو یہ چل جانے تھے، اب تمہیں اتنے منگل آنا پڑے گا، اتنے بدھ آنا پڑے گا، اور جس کو نہانا بھی نہیں آتا تو لوگ جا کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آ رہے، بدبو کی وجہ سے جو جھوٹ کی وجہ سے پھیلی ہے، تعفن کی وجہ سے، اس عفونت کی وجہ سے وہ شہر کے باہر کھڑے ہیں، گاؤں کے باہر کھڑے ہیں، ہاتھوں میں پارسل لیے ہیں ہمارے حصے کے، لیکن ان گلیوں میں داخل نہیں ہو سکتے، بدبو اتنی پھیلی ہوئی ہے، اور ہم نے سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دیے، بلکہ وہ عمل کہتے ہیں بندش کر دیے۔ یہ ایک عجیب اصطلاح ہے، رزق کھولتا بھی اللہ ہے، رزق بند بھی اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، یہ کسی کا بس نہیں کہ کسی کا رزق بند دے، اگر کسی کے بس میں ہو تو کوئی کسی کو 2 لقمے بھی نہ کھانے دے۔ رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے اور رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اس کے ذمہ کرم پہ نہ ہو، اور رزق اس کو بھی دیتا ہے جو اسے مانتا ہے، اور رزق اس کو بھی دیتا ہے جو اسے نہیں مانتا، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ ہدایت اسے دیتا ہے جس کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسری بات فرمائی جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، کوئی چیز رکھی جائے امانت کے طور پہ، وہ مری چیز ہو، مبصر چیز ہو، یہ تو بڑی بات ہے۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہاں تک بتایا کہ اگر تم سے کوئی بات کرے اور بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ میری بات کوئی اور نہ سنے، فرمایا تمہارے اوپر وہ بھی واجب ہے کہ اس بات کو کسی تک نہ پہنچے۔ یعنی تمہارے سے کوئی بات کرتا ہوا دائیں بائیں دیکھے تو وہ بات بھی امانت بن جاتی ہے۔ چاہے جائے کہ کوئی چیز لا کے تمہارے پاس رکھے اور بعد میں تم ہڑپ کر کے بیٹھ جاؤ اور تمہاری دینداری میں فرق ہی نہ آئے، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر جاؤ، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر جاؤ، لوگوں کے گھروں پہ قبضے کر جاؤ، لوگوں کا مال کھا لو، اور پھر بعد میں عمرے اور حج کرو۔ وہ عمرے اور حج اس کھائے ہوئے مال کا کفارہ نہیں ہو سکتے، یہ دینا ہی پڑے گا۔ جس نے کسی کی 1 انچ بھی دبائی، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اسے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اس دن تو ایک عمل کا حساب ہونا ہے۔ تو امانت اگر تمہارے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرو گے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جو ہمسائے ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، میں جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی تعظیم کرے اور ہمسائے کی تکریم کرے۔ اللہ اکبر، فرمایا اللہ کے محبوب نے مجھے ہمسائے کے بارے میں اس قدر تاکیدات کی گئیں کہ مجھے لگا کہیں مال کے اندر، جائیداد کے اندر، وراثت کے اندر حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اس قدر مجھے جو ہے، اور جو ہمسایہ ہوتا ہے وہ 40 گھروں تک ہوتا ہے، صرف ہمسایہ وہ نہیں ہے جس کی دیوار لگتی ہے، 40 گھروں تک ہمسایہ ہوتا ہے۔ اور ہم نے تو یہ سنا ہے اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہم کون سا دین لیے پھرتے ہیں؟ لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کیا ہوا ہے اور ہم دیندار بنے، لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں اور ہم دیندار بنے ہوئے ہیں۔